استعمال کر رہے ہیں یا آپ برے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر روحانیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو استعمال کر کے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ فرشتہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، یوں سمجھ لیں. اور اگر آپ کے اندر جو برائی ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک بشر کے اندر شر بھی آتا ہے، وہ شر کا ایلیمنٹ ہے، اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ حمزات کو استعمال کر رہے ہیں. اب نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کانسیپٹ ہی سمجھنا ہے کہ انسان اچیو کر سکتا ہے اس قوت کو جو اس کے اندر موجود ہو، جس سے امریکہ کے اندر جب نئی تیل کی تلاش شروع ہوئی تو یوری گیلر ایک آدمی جو رشین ہے، یہ جو پورا سوویت بلاک ایکس سوویت بلاک تھا یہ بڑا سپریس تھا، جہاں سینٹرل ایشین ریپبلک بھی سب آزاد ہو گئی. یوری گیلر کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، وہ کیا کرتے تھے، اس کو ڈاؤزنگ راڈ کہتے ہیں. ایک کاپر کا راڈ ہوتا ہے، اس کو ایک پائپ میں ڈال کے یوں رکھتے. اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ تیل کہاں ہے، تو وہ باقاعدہ وہ راڈ جو ہے وہ گھومتا ہے اور وہ بتا دے گا اس جگہ تیل ہے. اس یوری گیلر نے کروڑوں ڈالر کمائے امریکن کمپنی سے یہ بتا کر کہ یہاں تیل ہو سکتا ہے. تو وہ جو ایکسپینس ہوتا ہے کنویں کھودنے کا اور نہ ملے تیل تو نقصان ہوا، اس سے بہت حد تک کمپنیاں بچ گئی. ارلی 30s میں جب تیل شروع کیا تھا انہوں نے تو یہ قوت اس کے اندر اللہ نے دی تھی. اب اس نے تیل ڈھونڈنے کے لیے استعمال کی، وہ قوت کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا انسان. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. اچھا وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ حمزات سے ملاقات کروائیں گے، اس کا کیا بیٹے وہ روح ہے، میں روح کو دکھاؤں گی آپ کو، وہ آپ کی اپنی روح ہے. میں اپنی خود کی روح کو دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں بالکل دیکھ سکتی ہیں. 5 منٹ لگیں گے آپ کو. دیکھیں میں اپنے آپ کو شیشے میں تو دیکھتی ہوں، دیکھتی ہے نا، لیکن اپنی روح آپ پہلے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گی، پھر میں آپ کو ایک دائرہ بھی نہیں کراؤں گا، اس کے بعد آپ آنکھ بند کریں گے، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے. 5 منٹ کے آپ اپنی آنکھ بند کریں گے. اگر میں نے آنکھ بند کی کیونکہ میں نے اپنی شکل دیکھی ہے تو میری امیجنیشن میں میری شکل تو ہے نہیں تو وہ تو آ جائے گی، لیکن جب میں اپنے تصورات ہیں، دیکھیے تصورات ہیں اور تصورات میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. نہیں آپ کے مطلب ہے کہ آپ کسی کو کوئی شکل بنا سکتے ہیں. میں آپ کی شکل دیکھوں اور میں تصور کروں آپ کی شکل تو مجھے میری دماغ میں آپ کی شکل نظر آ رہی ہے. ہم جو کیا میں آپ کی حمزات کو دیکھ رہی ہوں؟ بیٹا ایک بات سنیے، اگر ہم یہ ہے نا اسٹیپ نہیں کریں گے، یہ پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم کیسے کنٹرول کریں گے چیز کو؟ اگر ہم ان چیزوں کو ایک فرضی لینے لگیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ بہن میں آپ سے اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شریعت کے خلاف بات ہے. دیکھیں ایک تصور کیا آپ روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ اللہ کے نام کا تصور کر لیں، اللہ کے گھر کا تصور کر لیں. آپ میں اللہ کے گھر کی تصویر رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کا تصور کریں، روزانہ آپ اسے غور سے دیکھیں، نقطہ بھی نہیں کریں آپ اس کی. ایک دن گھر آپ کا، اللہ تعالیٰ کا گھر آپ کے اندر زندہ ہو جائے گا، اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسی طرح آپ کی ذات آپ کے اندر زندہ ہو جائے گی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پلیز ایک منٹ، جب تصور کو کریں گی نہیں اور عقل سے نئی باتیں نکال لیں گی تو آپ اس چیز کو پائیں گی نہیں. حجت کریں گی تو پائیں گی تو جب نہ بیٹا، جب آپ اس کو سمجھیں گی، جب اس کے اسٹیپ اٹھائیں گی، جب ہم سیڑھی چڑھیں گے تو ابھی تو اوپر کی منزل پہ آئیں گے. جب ہم کہیں گے تو یوں. ہاں جی بولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے کے شروع میں سورہ کاف کے آخری رکوعات میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. تو یہودیوں نے یہ سوچا تھا، آپس میں کچھ کہنے لگے کہ ہم اس پیغمبر خدا سے یہ پوچھیں کہ اور ان کو پھنسائیں ایسی بات کے اندر کہ یہ ہمیں جواب نہ دے سکے اور لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ وہ غلط ثابت ہو جائے. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیا پوچھیں. تو یہ انہوں نے طے کیا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فوراً فرما دیا. یہ پورا سورت جو ہے یہ مکی ہے اور یہ آیت مدنی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھیت کی طرف نکلے تھے اور ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی اور آگے جا رہے تھے اور پیچھے یہود تھے اور انہوں نے یہ سوچا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹہرے اور اس لاٹھی پہ ٹیک لگانے لگ گئے اور کچھ سوچنے لگے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. اللہ کی طرف سے وحی یہی نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح میرے رب کے حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے آپ کو اس بارے میں علم عطا نہیں کیا مگر بہت کم.
اور روح کے بارے میں اسی طرح تقدیر کے بارے میں منع کیا گیا ہے، بحث کرنے سے منع کیا دیکھیے ایک جو بزرگان دین تھے جیسے آپ نے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کی۔ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو کٹ کروں کہ بریک پہ جا رہی ہوں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ تو انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے میں بالکل سامنے شائستہ واحدی کو دکھایا، جیو پہ اخباروں میں آیا ہے، میں نے شائستہ واحدی کو دکھائی اس کی روح۔ پھر ایک دوسرے پروگرام میں انہوں نے جو بلایا تھا، ایک مری ہوئی ماں تھی، ان کی 15 سال انہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اسی رات پھر وہ اپنی ماں کے پاس گئے، میں انہیں لے کر گئی ہوں خانوں آنیئر ہی میں نے دکھایا ان کو، جا کے 11 مولوی میرے پہ چیخ رہے تھے، میں نے کہا چیختے رہے، لیکن میں نے دکھایا اس رات، سنیے پلیز، اس رات انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ جیو ایک پروگرام رکھیں گے، پھر وہ آگے بتائیں گے مجھے انہوں نے دکھائی تھی، میری ماں مجھے مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بات آپ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر دکھائی جا رہی ہے اور وہ شریعت سے باہر ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث کے جو خلاف ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کی روح کوئی نہیں بلا سکتا۔ بات سنیے، ہمارے بزرگان دین جو دیواروں میں سے نکل جاتے تھے، ایک منٹ بھائی، ہمارے بزرگ جو دیواروں سے نکل جاتے تھے، سنیے میں بتاؤں ساری بچی کو تو سمجھانے معجزات کیا ہوتے ہیں، کرامات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری بات ہی نہیں کرنے دیتے آدمی، تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے کسی پروگرام میں آدمی۔ بیٹے ایک بات سنیے، یہ جو بزرگان دین ہوتے تھے یہ دیواروں سے کیسے نکل جاتے تھے؟ یہ ایک سے دو جگہ کیوں نظر آتے تھے؟ سر مجھ نے کہا کہ میں دو جگہ نظر آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 مرتبہ اچھا ان ایک ہی وقت میں پہ 70 جگہ پہ شریعت دعوتیں جائز ہو کھائی گئی، ہیں۔ ان پہ شریعت جائز ہو گئی، یہاں شریعت غلط ہو گئی۔ وہ کرامت ہے اولیاء عورت کرام ہوں تو یہ کرامات ہی تو ہے، روح کی کرامات کیوں نہیں عام انسان کو کیوں نہیں؟ کرامت قرآن سے میں ایک ثابت بات نہیں ہے۔ بتاؤں، لوگ سمجھنا ہو ہی رہا ہے۔ ندا پتہ ہے کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خاص رہیں، مولوی چاہتے ہیں ہم کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے، اور ہے نا عام آدمی جو ہے نا وہ ترقی نہ کرے۔ ذرا ایک جملہ ترقی نہ کرے کہ آپ کی جو اپنی تحقیق ہے یا جو سوچ میری ہے، جو سوچ ہے میں صرف یہ حقیقت میں بتا رہی ہوں، آپ سچ ہے۔ اس طرح بیان کریں کہ وہ لگے کہ وہ دائرہ دین میں ہے، کے شریعت حساب سے کر رہا ہوں، شریعت سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کا حکم میں ہے آپ کو نفس کی 3 قسمیں بتاؤں گا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ان تینوں نفسوں میں سے وہ کون سا نفس ہے؟ جس میں مثالی میں آپ کو تو ایک جس میں مثالی یاد ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 3 نام یہ لے لیں آپ، روح نفس اعظم کو آپ امارہ، مطمئنہ کہہ نفس دیں، لوامہ، نفس آپ مطمئنہ۔ مطمئنہ کہہ دیں اس کو بھائی، جو روح 13ویں اعظم پارے ہے۔ کے ابتدا میں ہے وما ابرئ نفسی آپ لوگ ان بات النفس گھماتے ہیں، یہی جیو پہ ہوا تھا کہ اچھی بات گھمائی الا ما رحم ربی بار بار نام نہ لینا۔ ان ربی لغفور رحیم۔ اور اسی طرح پھر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ۔ جو مطمئن ہوتی ہے وہ روح اعظم ہے۔ کسی کی روح کو کوئی بلا نہیں سکتا، اور ہم ایک تو سرکار جہاں پہ ہمیں شریعت کر رہے ہیں نا، اس کے حکم دلیل دیا میں کہ کوئی کل چیز روح لے کر آئیے من نا۔ ربی۔ آپ آئیں، میں آپ کو اس کے اسٹیپ کراتی ہوں، میں آپ کو اس چیز 7 کو مانتا ہی نہیں، اچھا تو میں کیسے آؤں؟ احادیث کے اندر یہ بھی ہے، شریعت کے سنیے، خلاف ہم تھوڑی بات۔ احادیث کے اندر یہ بھی ہے کو دکھا دیتی ہوں۔ کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ یہود نے اسی وقت مطلب منع کر دیا کہ تو ہمارے دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين آپ لوگ اپنی روح سے ہم کلام ہونے سے اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اس میں خطرہ؟ 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل یہ تو مسمى۔ اللہ کے قریب کر دیتی ہے انسان کو۔ تو میں تو آپ کو روح کے بارے میں ہمیں کسی خدا نہ خاصا دشمنی آپ سے تھوڑی کر رہے ہیں، تو ہم خوف زدہ شریعت کی کیوں ہیں بات آپ کر رہے لوگ؟ ہیں۔ خوف خوف نہیں زدہ کیوں ہے، ہیں؟ خوف اس لیے آ رہا ہے کہ جو چیز ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے، ہمارا دین، لیکن ہم ہماری ثابت شریعت کر اس رہے کو ہیں نا نہیں کہ مان ایسا رہے۔ ہے، ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر کر دیا، ہم کیوں کھول کر کیوں بیان ثابت کرتے ہیں؟ اس کو ہم ثابت کیسے دیکھیں کریں؟ آپ جن لوگوں کے سامنے دین کی پوری بات کریں، آپ ان کے سامنے پورا قرآن تھوڑی کھول کے آیت بآیت بتا سکتے ہیں۔ کس کو؟ اور آپ آپ جتنا گھماتے ہیں نا بیٹے، آپ لوگ باتوں کو قسم میں خدا کی، باتوں کو گھمانے کی آپ کوشش اصل نہیں جگہ پہ کر رہا۔ آنے ہی نہیں دیتے بندے میں کو۔ وہ بات بہرحال کہنا آپ چاہ رہا بریک ہوں لے کہ لیں۔ جو مطلب شریعت ہے۔ میں بالکل بریک پہ جا شریعت رہی کے ہوں۔ دائرے میں رہ کے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، بریک پہ جا رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ پروگرام میں کیا ہوگا۔ گڈ مارننگ پاکستان۔